اللہ رب العزت ہمارا ظاہر کیسا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا باطن کیسا چاہتے ہیں، یہ بات ہمیں وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا اللہ رب العزت سے بغیر کسی واسطے کے یا کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہو۔ اب میں اور آپ ہمارا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر جہاں اور بہت سے احسانات فرمائے، ایک عظیم الشان اس احسان ہم پر یہ فرمایا کہ اپنے اور ہمارے درمیان حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان واسطہ بنا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا ظاہر کیسا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا باطن کیسا اچھا لگتا ہے۔ تو اب اسی معیار پر ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنی صحبت سے، اپنے ارشادات سے کیسے لوگ پیار کیے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظاہر کیسا امت کے سامنے پیش کیا، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ علیہ السلام کا باطن کیسا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی صحبت سے صحابہ اکرام کے اندر کیسے اخلاق پیدا فرمائے، صحابہ اکرام کے اخلاق کیا تھے، ان کا باطن کیسا تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ تعلیمات بھی دی اور وہ عملی صورت بھی دی کہ علم بھی دیا کہ جس کے ذریعے سے ظاہر اور باطن کے پسندیدہ اللہ کو کیسے پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور اس کا نمونہ بھی دیا آپ علیہ السلام کی صورت میں اور صحابہ اکرام کی صورت میں۔ تو اب آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ پر دھیان دیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میرا جو ظاہر ہے، اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کی داڑھی کیسی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی مذاقتہ کیسی ہے، آپ کی چال ڈھال کیسی ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب انسان اپنے اندر غور و فکر کرے گا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، صحابہ اکرام کا نمونہ اپنے سامنے رکھ رہا ہے کہ ایک طرف اس نمونے کو اپنے سامنے رکھے اور دوسری طرف اپنی زندگی کو سامنے رکھے، اب تجزیہ کرے، تقابل کرے کہ کیا میرا ظاہر ایسا ہے کہ جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیا میرا ظاہر ایسا ہے کہ جیسے حضرات صحابہ اکرام کا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ہم اپنے اندر تلاش کریں گے تو ہمیں بہت سے خامیاں نظر آئیں گی کہ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری گفتگو، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ معیار پیدا نہیں ہوا کہ جو صحابہ اکرام کا تھا، جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہی پسند ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے، اسی لیے وہ اسوہ ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح باطنی حوالے سے ہم غور و فکر کریں گے کہ ایمان کی وہ کیفیات، ایمان کا وہ معیار کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، اللہ کی شان آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ معافی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ بدلے کا معاملہ کرتے ہیں، اثار کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے اندر خدا نہ خواستہ حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، بغض اور عداوت تو نہیں ہے، انتقام کا جذبہ تو نہیں ہے، دنیا اور پیسے کی جو ایسی حرص کے جو دین کو بھلا دے وہ چیز تو نہیں ہے۔
جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر غور و فکر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی کہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اب وہ اصلاح کس معیار پر کرنی ہے وہ معیار میں نے آپ کے سامنے. نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد